اب آئیے دوسرے خطیب ہیں اسی مسجد کے فضیلت الشیخ بلال احمد صاحب رحمانی حفظہ اللہ، جو ماہ محرم کے تعلق سے آپ کا اسپیچ ہوگا۔ میں شیخ محترم سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ مائک پر آئیں اور اپنے موضوع کی وضاحت کریں۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك دین القیم۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق اور زیبا ہے، اور ان گنت درود و سلام ہوں اس کے بھیجے گئے تمام انبیاء کرام پر، خاص کر ہمارے اور آپ کے اس دنیا کے آخری نبی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ محترم سامعین، حاضرین، دینی ملی بھائیوں، بزرگوں، مشفق علماء کرام، عزیز طلبہ اور عزت مآب پردہ نشین ماں اور بہنوں، ابھی جو میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے اسی کے تعلق سے چند باتیں آپ کے سامنے گوشے گزار کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور کہنے والے اور سننے والے تمام لوگوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلی بات تو میں یہ بتلاؤں گا آپ کو کہ یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان و کرم ہے کہ اس سات ولی کے کچھ چیدہ نوجوانوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی کہ انہوں نے بھاگ دوڑ کر، محنتیں کر کے مساجد اور مدارس کے ذمہ داران سے میٹنگیں کر کے اور اس جلسے کا انعقاد کیا۔ اللہ رب العالمین ان کے بھاگ دوڑ کو قبول فرمائے اور اللہ رب العالمین اس بھاگ دوڑ کو آپس میں اتحاد اور اتفاق کا ذریعہ اور سبب بنائے۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔ محترم سامعین، یہ مہینہ جو ہمارے اوپر سایہ فگن ہے، جس میں ہم اور آپ سانس لے رہے ہیں، جی رہے ہیں، یہ مہینہ اسلامی تاریخ کا، اسلامی سال کا یہ پہلا مہینہ ہے جسے ہم محرم الحرام کے مہینے سے جانتے ہیں، جس کی آج بروز جمعہ 8 تاریخ ہے۔ اور اسی طرح سے جس طرح سے انگریزی کا مہینہ ہوتا ہے، جب جنوری کا مہینہ لگتا ہے تو انگریزی سال کی شروعات اور ابتدا ہوتی ہے، جس کو ہم اور ہمارے معاشرے میں نیا سال کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سے جب ذی الحجہ کا مہینہ ختم ہوتا ہے تو اسلامی سال کا پہلا مہینہ جسے ہم محرم الحرام کہتے ہیں، اس کی شروعات اور اس کی ابتدا ہوتی ہے۔ لیکن اس مہینے کی قرآن و حدیث میں کچھ افادیت ہے، اس کی کچھ اہمیت ہے جو اللہ اس کے رسول نے ہمیں بتلائی ہیں۔ اس کا احترام کیا ہے؟ ایک حدیث کے ذریعے سے ہم سمجھیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ایک مرتبہ مدینے کے باہر کہیں تشریف لے جا رہے تھے تو کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ عید منا رہے ہیں، وہ خوشیاں منا رہے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا کہ یہ کس چیز کی خوشی ہے؟ یہ جو تم عید منا رہے ہو یہ کس چیز کی خوشی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس دن یعنی محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے فرعون کے عذاب، اس کے تشدد اور اس کے ظلم اور بربریت سے ہمیں موسیٰ علیہ السلام کی برکت سے آزاد کیا تھا، نجات دی تھی. اس کے خوشی میں ہم اور آپ محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو ہم ایک روزہ رکھتے ہیں. تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام ہمارے نبوی بھائی ہیں، نبی کے حساب سے ہمارا ان کا بھائی کا رشتہ ہے، اس لیے ہم زیادہ حقدار ہیں کہ ہم بھی روزہ رکھیں. لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہم تمہاری مخالفت کریں گے، ہم ایک روزہ اور رکھیں گے، تم ایک رکھتے ہو ہم 2 رکھیں گے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر آئندہ سال میں انشاءاللہ زندہ رہا تو میں 9ویں کا اور 10ویں کا روزہ رکھوں گا. لیکن اللہ کو منظور نہ تھا. دوسرا سال آتے آتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حقیقی رب سے جا ملے، رب حقیقی سے جا ملے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم تمام امت پر یہ فائز ہوا اور یہ احکام نافذ ہوا. اسی لیے یہ جماعت اہل حدیث جو ایک ذمہ دار اسٹیج ہے، یہ جماعت اہل حدیث کا اسٹیج ہے اور یہ ایک ذمہ دار اسٹیج ہے، اور یہ اہل حدیث جماعت اس کی جان چلی جائے لیکن اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ اور احکام پر آنچ آنے نہیں دیتی. یہ بہت بڑے فخر کی بات ہے ہمارے اور آپ کے لیے. تو اس مہینے میں یہ محرم الحرام کے مہینے کی جو افادیت اور اس کا احترام کیا ہے، اس مہینے کے اندر ہم 2 روزے رکھیں. ایک صحابی رسول نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ اللہ کے نبی، فرض نماز کے بعد سب سے اچھی نماز، سب سے زیادہ ثواب والی نماز، مقام و مرتبے والی نماز کون سی ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ راتوں کے بیچ میں جو نماز پڑھی جاتی ہے یعنی تہجد کی نماز. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے نبی سے پھر پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی، رمضان کے روزوں کے بعد یعنی رمضان کا روزہ کے بعد یعنی اس کو چھوڑ کے کون سے ایسے روزے ہیں جس کو رکھا جائے جو رمضان کے روزے سے اس کا مقام بڑھ کر ہو، اس کا مقام اونچا ہو؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ محرم الحرام کے مہینے میں روزہ رکھنا 9ویں 10ویں یا 10ویں 11ویں کا، یعنی جو سنت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تھی. تو مسلمانوں، یہ جو اس کی عزت اور اس کا جو احترام ہے، یہ 2 روزے رکھنے پر اس کی افادیت ہمیں سمجھ میں آتی ہے. لیکن بہت افسوس کے بعد یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ ہماری ایک بہت بڑی جماعت اور اس جماعت میں شامل ہمارے بہت سارے بھائی، دوست اور احباب جو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے کے بعد اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرنے کے بعد اور اہل بیت سے محبت کا اظہار کرنے کے بعد ایسی بدعتوں میں، ایسی خرافات میں پھنسے ہوئے ہیں کہ الامان والحفیظ، ایسے خرافات، ایسے بدعات، ایسے ڈرامے، ایسے لہو لعب اور ایسی چیزیں دین کے نام پر ایجاد کر رکھا ہے جس کی مثال دنیا کے کسی دین اور دھرم کے اندر نہیں پائی جاتی. اور وہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے
दो साहबजादे हजरत हसन और हुसैन का नाम लेकर यह तमाम चीजें की जाती हैं जो शरीयत के अंदर बिल्कुल हराम हैं, बल्कि ये कहा जाए वो बिदात हैं। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, कुल्लु बिदातिन दलाला कुल्लु दलालतिन फिन्नार, हर बिदात गुमराही है। और मुसलमानों, हम और आप जानते हैं कि बिदात की तारीफ क्या है, बिदात किसको कहते हैं। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया हर बिदात गुमराही है और हर गुमराही का रास्ता जहन्नम है। इसीलिए अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक और हदीस में पढ़ता चलूं आपके सामने। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया से जाने लगे, तमाम सहाबा को अल्लाह के नबी ने वसीयत करी थी। भरे मजमा में ये बात अल्लाह के नबी ने कही थी कि तरक्तु फीकुम अमरैन लन तज़िल्लु मा तमस्सक्तुम बिहिमा किताबुल्लाहि व सुन्ना, कि ऐ मेरे सहाबा, अगर तुम इस दुनिया के अंदर दो चीजों को मजबूती के साथ थामे रहोगे, पकड़े रहोगे, कभी गुमराह न होगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया था, एक रब का कुरान है, दूसरी मेरी सुन्नत है। लेकिन आज हालत तो कैफियत क्या है? आज तमाम मुसलमानों ने जो नबी का कलमा पढ़ते हैं और कहते हैं कि हमको नबी से मोहब्बत है, लेकिन मुसलमानों, नबी का कलमा पढ़ना और नबी से मोहब्बत ये ईमान का जुज है। लेकिन नबी के ऊपर कलमा, नबी का कलमा पढ़ना, नबी पर ईमान लाना, रिसालत पर ईमान लाना और नबी से मोहब्बत करना, ये कुछ हमें सिखलाता है, कुछ हमें बतलाता है। सहाबा ने अल्लाह के नबी से मोहब्बतें की थी, नबी से मोहब्बत उन सहाबा कराम ने की थी, उसकी मिसाल ता कयामत हमें और आपको नहीं मिलेगी। इतनी मोहब्बत सहाबा कराम करते थे। लेकिन मजाल है कि जो दीन अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको सहाबा को देकर गए और सहाबा ने हम तक पहुंचाया, उस दीन के अंदर सहाबा कराम ने, अगर उनके अकल को वो बात समझ में आती थी या नहीं आती थी, लेकिन सहाबा कराम ने हमेशा उस पर लब्बैक कहा, हमेशा उस पर लब्बैक कहा, चाहे नबी की बात समझ में आए या ना आए। मैं मिसाल देता हूं, एक मर्तबा हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा था कि अगर इस दीन को अकल पर अगर तौला जाए, नापा जाए, अगर इस दीन के अंदर अकल का दखल होता, अगर इस दीन के अंदर अगर अकल चलती, तो अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें मोजे के ऊपर मसाह करने का हुक्म दिया है। लेकिन हमारी अक्ल कहती है, हमारा तजर्बा ये कहता है, हमारी अक्ल, हमारी सोच ये कहती है कि गंदगी मोजे के नीचे लगती है, हमें मसाह नीचे करना चाहिए जहां गंदगी लगी रहती है। जहां गंदगी होती है, हम उस तलवे के ऊपर हम चलते हैं, तलवे से चलते हैं तो लामहाला गंदगी नीचे लगती है। लेकिन अल्लाह के नबी ने कहा मसा हमें मोजे के ऊपर करना है, चाहे गंदगी नीचे लगे या ना लगे। तो मुसलमानों, इस शरीयत के अंदर अकल का कोई दखल नहीं है। जो अल्लाह के नबी, अल्लाह और उसके रसूल ने हमें दिया है, जो सहाबा ने हम तक पहुंचाया है, हम उस पर अमल करें और आखिरत में, दुनिया और आखिरत में हम कामयाब हों। आज मुसलमानों, माजरत के साथ ये बात मैं कहता हूं, आज इस मुहर्रमुल हराम के महीने में कौन से ऐसे गुनाह हैं जो मुसलमान नहीं करता है और अलग-ऐलान करता है, डंके की चोट पे करता है मुसलमान, और उसको न हया है न शर्म है, और वो अमल करता है जिसका रिश्ता अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल से, अफआल से, तकारीर से, यानी अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिंदगी के अमल से उसका कोई ताल्लुक नहीं। और नाम लिया जाता है हसन और हुसैन का, उनकी शहादत का। मुसलमानों, ये शहादतें इस्लाम के अंदर कोई नई नहीं है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में बहुत सारी जंगें हुई, बड़े बड़े सहाबा कराम, बड़े बड़े सहाबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक में शहीद हुए, जंगों में शहीद हुए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने शहीद हुए। और मैं मिसाल आपको क्या दूं, हम और आप पढ़े लिखे लोग हैं, हम लोग मुहर्रमुल हराम के महीने में
بہت سارے علماء کے وائز میں تقاریروں میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ دردناک شہادت کا واقعہ بارہا سنتے ہیں۔ جنگ احد میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سید الشہداء کہا شہیدوں کے سردار ہیں۔ تو مسلمانوں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دین کی خاطر، اسلام کے خاطر اس دنیا کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بہت جلیل القدر صحابی رسول جنگوں میں شہید ہوئے ہیں، لیکن ان کا نام نہیں لیا جاتا، ان کے نام پر ماتم نہیں کیا جاتا، ان کے نام پر شربتیں اور بریانیاں نہیں بانٹی جاتی۔ لیکن مسلمانوں، یہودیوں اور اسی طرح سے صلیبیوں اور عیسائیوں کا یہ ایک پروپیگنڈا تھا اسلام کے اندر خلط ملط کرنے کا، مسلمانوں کو اسلام کی ڈگر سے ہٹا کر ان پر لعنتیں بھجوانے کا۔ تو انہوں نے اسلام کے اندر چور دروازے کھولے اور ان چور دروازوں کے ذریعے سے اس پاک اور صاف اور ستھری دین کے اندر دنیا کی طرح طرح کی بدعتیں اور خرافات اہل بیت کو لے کر، حضرت حسن کو لے کر، حضرت حسین کو لے کر، فاطمہ کو لے کر اور تمام صحابہ اور صحابیات کو لے کر اس کے اندر داخل ہوئے۔ یہی چند باتیں تھی جو بدعات کے تعلق سے، جو محرم الحرام کے تعلق سے میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ تو مسلمانوں، اس محرم الحرام کے مہینے کی افادیت یہ ہے کہ ہم اس مہینے میں 2 روزہ رکھیں جو کل کی تاریخ اور پرسوں کی تاریخ میں ہے۔ کل 9 محرم الحرام ہے، پرسوں 10 محرم الحرام ہے۔ تو آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر ہم اس مہینے کا احترام کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے ہم محرم الحرام کے روزوں کو رکھیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جو باتیں کہی گئی ہیں مختصر وقت میں، بہت سارے علماء کرام ہمارے بیچ موجود ہیں، میں ان کا وقت نہیں لینا چاہتا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ان باتوں پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تقبل یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔